مذہب ہے اسلام تو امن پیار اور محبت کو پسند کرتا ہے، لہذا یہ رات بھی ہمیں پیار اور محبت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس رات کے اندر سال کے اندر ہونے والے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، لہذا جب میرا معاملہ لکھا جائے تو میں چاہتا ہوں اللہ کے سامنے سجدے میں ہوں، اللہ کے سامنے رکوع میں ہوں، قرآن کریم کی تلاوت میری زبان پر جاری ہو، سبحان اللہ کا ترانہ میری زبان سے نکل رہا ہو۔ لہذا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کام ہمیں بتلائے اور سکھلائے ہیں انہی کاموں کو کریں۔ لہذا اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کے ایک اور طالب علم حافظ محمد ریحان سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو متفق فرمائیں۔ محمد ریحان مائک پر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ مقرر ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ مقرر ہوں نہ مولانا، صدائیں دل میں گونجی ہیں سنا دوں حق کا پروانہ۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پر بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے اجالے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹال کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکے کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کرتے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے عرب کے بہادروں اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکے سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقاریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہو گئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آگے دس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا لیں گے۔
مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، اے کفار سن لو، ہم پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کے دریا بہا سکتے ہیں، آ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتیں گیاں کا دس گئیں، جوان بھوک سے چکرانے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک کان کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، کیا ماں مجھ کو بچاؤ، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اس کو سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لختزگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ حضرات گرامی، بل بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کی؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، صدر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بصر کے رسول ہادی بن کر آئے، اور جو رسول بن کر آتا اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکے والوں پہ پتھر برس جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھتیجے، اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال مکمل ہونے کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالی سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور یہ پیغام سناتے ہیں کہ شہنشاہ علی جاں اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ حضور آخر کی وجہ سے غمگین ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ فور حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان گئے جہاں کافر و مومن دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ، قم باذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آیا۔ اس کا حال یہ ہے کہ چہرہ روشن تھا اور مجھ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مشرک باہر آیا۔ اس کا حال یہ ہے کہ چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔
حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ ہر کلمے گو کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا، اور کافر کی یہ حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا ہے، اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے محض تدبر تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کے اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار داستہزا کیا، اور اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔